نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک گھر کے اندر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن پورا کر کے غسل کرے یا اس سے پہلے غسل کر لے۔ جو ساس تھی وہ اس بات پہ بضد تھی کہ جو غسل ہے وہ 40 دن پورا کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا، اور جو بہو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ 40 دن سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑی عورتیں ان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، وہ اسی ذہن سے چل رہی تھی اور یہ پکی تھی کہ 40 دن سے پہلے کوئی غسل نہ کیا جائے۔ مسئلہ آ گیا۔ اب مسئلہ آپ بھی سمجھ لیں، سن لیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس کا خون، جس کی شریعت نے ایک مدت طے کی ہے۔ وہ مدت کم سے کم اس کی کوئی حد نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ مطلب 40 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جائے تو وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، اور روزہ ہے تو روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو 40 دن تک نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور بعد میں اگر خون آتا بھی رہے اس میں نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ وہ نفاس کا خون نہیں شمار کیا جائے گا، وہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ اور اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو نفاس کا خون جتنے دن بھی آیا، 50 دن آ گیا تو 40 دن نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، باقی دن بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ اسے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ پاک ہو کر نماز پڑھے گی 40 دن کے بعد۔ اگر پہلے بھی اس کے بچے ہیں، پھر اس کی نفاس کے خون کی جو عادت ہے وہ مقرر ہے۔ جتنے دن اس کے نفاس کا خون آتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، 25 دن بھی آ سکتا ہے، 30 دن بھی آ سکتا ہے، جتنی بھی عادت ہے اتنے دن نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور بعد والا خون یہ بیماری کا شمار کیا جائے گا۔ اس میں اسے نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کر اس میں اپنی نماز کو ضائع نہ کرے۔ اور نفاس کی مدت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی اگر عورت غسل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اگر ڈاکٹر نے، کسی طبیب نے منع نہ کیا ہو۔ اور ایک جو مائنڈ بنا ہوا ہے کہ 1.25 مہینہ ضرور پورا کرنا ہے پھر غسل کرنا ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔